اور آج ہنگامی اجلاس بھی بلایا ہوا تھا، آپ شرکت نہیں آپ نے کی. کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف ان کی لیڈرشپ پہ آگے بڑھے گی؟ کیونکہ جب بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں لیڈرشپ نظر نہیں آتی. کیا لگتا ہے آگے وہ لیڈ کر رہی ہیں؟ کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، ان کے جو اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، ان تمام پروسیس کا میں حصہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور 11 اپریل تک 9 مئی سے لے کر 11 اپریل تک پاکستان تحریک انصاف کو عملاً میں نے چلایا ہے. بالکل. اور 11 اپریل سے لے کر آج تک جو ہیں، اب میں کسی فیصلہ سازی کا حصہ نہیں ہوں. خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان کو میں نے یہ باور کرایا کہ اگر کوئی فیصلہ ہو احتجاج کا تو وہ احتجاج کمیٹی کے سپرد ہونا چاہیے، جس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو لہٰذا نہ انہوں نے کبھی چاہے کہ میں ان کو کوئی رائے دوں، انپٹ دوں، نہ کسی اجلاس میں بلایا ہے، نہ کسی کمیٹی میں، اور نہ میری کوئی خواہش ہے کہ میں جو ہے اپنے تئیں ان کو کہوں. تو لہٰذا میں اس پروسیس میں اپنا مافی ضمیر عوام کے سامنے رکھ چکا ہوں. اگر کوئی اگری کرتا ہے تو کر لے، اور اگر کوئی اگری نہیں کرتا ہے تو لہٰذا میں اپنی رائے جو ہیں کسی کے لیے چینج نہیں کرتا ہوں. البتہ خان صاحب سے ملوں گا اور میں چاہوں گا کہ خان صاحب کو پرسویٹ کروں، اور اس پہ جو میرا نقطہ نظر ہے احتجاج کے حوالے سے، اس پہ وہ ایک رائے بنا لے اور اسی پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے گڈ انف. کیونکہ خان کی رہائی جو ہیں وہ ہمارا اب فی الوقت سول ماٹو ہونا چاہیے، ہمارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے. باقی باتیں جو ہیں بعد میں، لیکن اس پہ عمل درآمد، اس کی عملی تعبیر تبھی ملے گی جب احتجاج جو ہیں ان لوگوں کو سپرد ہو جو احتجاج صحیح معنوں میں کر سکے. اور انشاءاللہ اگر خان یہ فیصلہ کر دیتا ہے تو میں صرف احتجاج کی حد تک جو ہیں باقی پارٹی کے جو انتظامی فیصلے ہیں، ان سیاستوں سے میں تنگ آیا ہوا ہوں. کسی کو نکالنا ہے، ہٹانا ہے، اندر کرنا ہے، میں ان چیزوں میں نہ کبھی جاؤں گا، نہ کبھی اس میں میری مداخلت کا کوئی شوق ہے. بالکل، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے؟ عمران خان صاحب تب باہر آئیں گے جب ڈی چوک پہ 1 لاکھ سے زیادہ، یعنی کم از کم 2 لاکھ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہو. حکومت تو نہیں بیٹھے گی. حکومت کی مجال اگر عوامی غیظ و غضب، عوامی قہر ان پہ ڈھا گیا نا اور عوام نکل آئے تو حکومت کیا چیز ہے. اور یہ حکومت فرضی جیلی حکومت ہماری حکومت ہونی چاہیے تھی. آپ یہ دیکھیں کہ 17 MNAs کی تعداد کو سٹریچ کیا، کہیں سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ کا استعمال کیا، کہیں الیکشن کمیشن کا استعمال کیا، کھینچتے اب PMLN جو ہیں وہ 17 MNA، ان کی تعداد کم و بیش 140-145 ہو گئی ہے MNAs. تو لہٰذا یہ حکومت جیلی حکومت ہے، پنجاب کی جیلی حکومت ہے. یہ فارم 47 پہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو ان کی کیا قدر و منزلت ہماری نظروں میں ہمیں پتہ ہے نا، پوری میڈیا کو پتہ ہے، پاکستان کے عوام کو پتہ ہے. یہ سارے جو ہیں قبضہ مافیا ہیں. اور کب تک وہ کہتے ہیں نا بکری کی ماں خیر منائے گی، ایک دن تو آنا ہے. عوام نے جن کا ووٹ چوری کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کس لیے بیٹھے ہیں؟ چوری کر کے جب آپ اقتدار کو چوری کر کے وہاں بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقاصد یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے، عوام کو حق دلانا ہے. عوام کا حق تو آپ نے چوری کیا ہے، آپ کے مقاصد ذاتی ہے، آپ نے لوٹ کسوٹ کر کے بھاگ جانا ہے. تو جس طریقے سے یہ، اور یہ 2-3 سالوں میں ساری چیزیں عوام کے سامنے آئیں گی. یہ تاریخ بن رہی ہے پاکستان کی. صرف ایک چیز کا گلہ ہے، یہ وہ وقت ہیں جب قوم کو، پاکستانی قوم کو اپنی پاکستانیت، اپنی قومیت کا احساس دلانا چاہیے. دنیا کی کسی بھی، ایران میں ہوتا، افغانستان میں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عوام حکومت کو یا ریاست کو یہ کرنے دیتے. ہمارے ہاں ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے، معیشت خراب، دیگر گوں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول، پھر امن و امان نہیں ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، چینا جھپٹی ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، مینیز خرید رہے ہیں. یہ کس معاشرے میں ایسے حالات ہوں گے اور عوام جو ہیں گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ تماشا دیکھے گی کہ ہاں آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. غیور قومیں جو ہیں وہ دوسرا موقع اس طرح نہیں دیتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا ایک دن عوام پاکستان اپنے گھروں سے 2 قدم باہر نکلے نا،
نظام ہی مملکت کا مفلوج ہوگا. اور پھر کیا خان کی رہائی, ان سب لوگوں نے ایسے گدے کے سر کے سے جو سینگ غائب ہو گئے اسی طرح غائب ہونا ہے, بھاگنا ہے. یہ عوامی غیظ و غضب کا سامنا نہیں کر سکتے. عوام نکلے گی بھی تو آگے لیڈرشپ نظر نہیں آتی, اس لیے پھر وہ واپس گھروں میں چلی جاتی. نہیں, عوام مسئلہ تو ہے نا. لیکن لیڈرشپ بھی نکلنی چاہیے. مسئلہ تو ہے. ہاں, اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں, لیکن شاید ایک وقت ایسا نہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی مصلحت کام نہیں آئیں گی. ایک وقت آئے گا, مجبور ہو رہے ہیں, دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, بلکہ لگائے جا چکے ہیں. اب کیا بشرا بی بی کے قیادت کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اب آگے لے کے بشرا بی بی لیڈ کریں گی؟ نہیں, وہ خاتون خانہ ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ وہ لیڈ کریں گی, نہ خان نے کبھی اپنے اہل خانہ کو سیاست میں آگے آنے کی کوئی حوصلہ افزائی کی ہے. تو یہ ویسے غلط پرسیپشن ہے. آج انہوں نے ہنگامی اجلاس بلایا, وہ یہ خبر غلط ہے, کوئی ہنگامی اجلاس نہیں بلایا ہے. اس کی ترجمان مشال یوسف سے نے اس کی تردید کی ہے. چلیں جی, بڑی شاندار گفتگو تھی. آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں, آپ ایسے چیئر پہ بیٹھے گھوم رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں پھر گھومتے ہیں. کیا ذہن میں آتا ہے ان کو جب دیکھتے ہیں پارلیمنٹ؟ کون سی ویڈیو؟ مجھے تو علم نہیں ہے. بڑی زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے, سارے ہنس رہے ہیں دیکھ. وہ شعر والی بات کر رہے ہیں آپ, وہ جو ارشاد کا ہے, یہ میں نے دیکھی ہے کہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو ایسے دیکھتے ہیں, شہباز شریف صاحب آپ کی طرف دیکھتے ہیں, اور پھر آپ اپنی موت میں ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تو کیا ویسے شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں؟ شہباز شریف صاحب ویسی کرسی پہ آرام سے ٹکتے نہیں ہیں. آپ ان کو دیکھیں نا, کبھی ادھر کبھی ادھر, بالکل وہ شکر ہے وہ ریوالونگ چیئر کو گھما کے نہیں رکھتے ہیں, آرام سے بیٹھا کریں. وزیر اعظم پاکستان کے منصب پہ وہ قابض ہیں. لیکن وہ تو یہ جو ویڈیو کا آپ بات کر رہے ہیں نا, میاں صاحب شعر سنانے کھڑے ہو گئے, اور پہلی دفعہ آیا تو قوم کو شعر سنایا. اور شعر کیا سنایا؟ عدلیہ پہ تازیانہ لگایا. تو شعر سناتے وقت جو ہیں شاید انہوں نے بڑی ایکسرسائز کی ہوگی, شعر یاد کیا ہوگا, اور پھر بھی غلط سنا گئے. مولانا صاحب نے تصحیح بھی کر دی. آپ نے کہا جی بے ذوق لوگ تھے جو تصویر دیکھ کے آئے ہیں. نہیں, وہ میں جب تقریر کر رہا تھا تو میں نے کہا یہ ہمارے لوگوں کی ضمیر آپ نے خریدے, اربوں روپے دیے. انہوں نے کہا نہیں, یہ اپنے ضمیر کے مطابق چلے. نون کے جو ہمارے دوست تھے, ہمارے ایم این ایس, انہوں نے, میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا فی سبیل اللہ ووٹ دیا ہے؟ کہتا ہے جی نواز شریف کو ووٹ دیا ہے. میں نے کہا پھر تو بڑے بے ذوق لوگ تھے. یعنی کہ دیکھیں, نواز شریف ایک زمانے میں لیڈر تھا, اب اس کی لیڈری, اس کی قیادت, سیاسی قد و کاٹ جو ہیں ہمارے دوسرے دوست روہن چودھری, اور اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ بھی فارم 47 پہ الیکٹ ہو کے آیا ہے, اور یہ بھی فارم 47 پہ. کہاں کا نواز شریف جو قانون کی حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کی بات کرتا تھا, آج فارم 47 پہ نظریں تو ان کی جھکی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے اندر سے تو یہ چور ہے, ان کو پتہ ہے کیا کر چکے ہیں. یہ عوام کی نظروں میں اپنا اعتماد, اپنی عزت, سب کچھ کھو چکے ہیں. اور یہ کب تک چلے گا؟ خان کو کب تک یہ اندر رکھیں گے؟ لیکن ایک اہم باتیں وہ یہ ہیں کہ وہ پنجاب کی وہ پگڑی کی عزت کی باتیں کرنے والا, ایک وقت میں ساؤتھ ایشیا کا جو ایک بڑا لیڈر ہوا کرتا تھا, آج اس کی قدر و منزلت کیا ہے؟ کہاں پہ اس نے اپنے آپ کو پہنچا دیا. اور ہر روز ان کی قدر و منزلت گھٹتی جا رہی ہے. آج پاکستانیوں کی نظر میں یہ تمام لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے, چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو, مٹی بن جاتا ہے. تو لہذا ان کی توقیر اور عزت اور قدر و منزلت پاکستانیوں کی نظر میں کیا ہے؟ پبلک میں نہ یہ جا سکتے ہیں, نہ یہ کوئی الیکشن میں کوئی ووٹ لے سکتے ہیں. بس یہی 2 نمبر کام ہیں. 26ویں آئینی ترمیم اس طریقے سے کرا دی, فلاں حکومت گرا دی, فلاں کو اغوا کیا. یہ آپ نے ضمیر کی بات کی, بار بار اربوں روپے کی بات کی. جب سینیٹر چیئرمین سینٹ کو کرنا تھا منتخب, تب جن ایم این ایس نے ووٹ ڈالے تھے اپوزیشن کے, وہ ضمیر ٹھیک تھے, اب ضمیر خراب ہے. ایم این ایس تو چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ نہیں ڈالتے ہیں. سینیٹرز نے جو ووٹ ڈالے تھے اپوزیشن کے اس وقت,
जब मुराद सईद साहब ने ये कहा था कि अपने ज़मीर के मुताबिक दिए हैं जी साहब ने वो। नहीं, देखिए जो भी जिस वक्त भी ज़मीर फरोशी को ऐवान में बाहर कैमरे के सामने कोई भी डिफेंड करेगा तो वक्त का ताज़ियाना ज़रूर लगता है। हाँ, ये तो लिहाजा न मैंने कल न साल पहले न 5 साल पहले कभी किसी गैर कानूनी गैर आइनी काम की हिमायत की है, चाहे किसी दौर में हो, दौर पीटीआई का हो, नून का हो, पीपल पार्टी का हो। गलत को गलत कहना चाहिए, कोई आसमान नहीं गिर पड़ता है, हमेशा कहूँगा और आइंदा भी कहूँगा। और यही वजह है कि गलत को गलत कहने की वजह से मुझे पार्टी के अंदर बहुत सारी तकालीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं वकील हूँ, 32 साल में ये चीज़ें मेरे जहन में कंदा हो चुकी हैं। मैं सियासी मसलियातों या डिसिप्लिन के नाम पे ज़ल्म को, जबर को, लाकानूनियत को जो है कोई जवाज़ फराम नहीं कर सकता। मरवत साहब, आपको डर नहीं लगता? क्या बैकग्राउंड आपका, ऐसे बेधड़क बात कर रहे होते हैं, कभी अपनी पार्टी की पॉलिसियों के ऊपर भी तनकीद कर रहे होते हैं, कभी एस्टैब्लिशमेंट, ऐसे आपको कभी डरा हुआ नहीं देखा? नहीं, डर जो है ना, डर के मकाम से हम कब के गुजर चुके हैं, ठीक है ना। और क्या मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट और ये हमने नौजवानी में ये चीज़ सीखी थी कि कानून सबसे ताकतवर है और हम चाहते हैं, और कानून की हुक्मरानी जिस मुआशरे में नहीं होती है वहाँ अदल, वहाँ जमहूरियत, वहाँ दस्तूर की बालादस्ती पनप नहीं सकती है। तो लिहाजा हमेशा ज़िंदगी भर हमने ये तरवीज की, तबलीग की, लोगों को हमने हिम्मत दी है, यानी हिम्मत पे उकसाया है। कोई इसको बगावत कहे तो परवाह नहीं, लोगों को हमने कानून की बालादस्ती पे यकीन दिलाने के लिए यूनिवर्सिटियों में गया हूँ, पढ़ाया है बहैसियत मुनसिफ। ये किस तरह ये 2 लोगों को या 3 लोगों या 3 इदारों के डर से जहन से निकल सकती है, और कितनी उम्र हमारी रह गई है बाहर बाकी। और जहाँ तक वो अपनी पीटीआई के हवाले से कहना है कि पार्टी में डिसिप्लिन और फलां, क्या क्या मेरे साथ नहीं हुआ, यानी कि इन्होंने अपने तईं तो मुझे निकाल ही दिया, हाँ अपने तईं तो निकाल ही दिया, इससे ज़्यादा कोई मेरे साथ क्या कर सकता है। आवाम तो आपके और अवाम मेरे साथ थे ना, वर्कर मेरे साथ थे, वर्करों के वो नारे थे जो सवाबी के जलसे में, इस्लामाबाद के जलसे में और लाहौर के जलसे में लगे कि आईने में इनको शक्ल नज़र आ गई। आज भी वर्करों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। मेरी कोई, बैरिस्टर गौर साहब मेरे चेयरमैन हैं और मैं एहतराम करता हूँ। बाकी रही बात पार्टी के अंदर, न कभी पहले किसी की खानी मानी थी और ना आइंदा मानूंगा। खान के साथ मिलूँगा, खान के हुक्म का मैं ताबे हूँ और ख़ान के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी की नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ों की डर और खौफ जो हैं वो अब की सेपारी ना बन चुका है। और क्या हमारे सियासी मकासद है? वजारत कतयन नहीं, कोई मनसब कतयन नहीं। हमने मांगा क्या है? सबसे मुश्किल काम एहतजाज का, जो ये नहीं कर सकते, जो ये नहीं चाहते हैं। तो लिहाजा यही एहतजाज जो हैं इसी ने 9 मई के बाद जो हमने किया, लोगों के दिलों में मकाम पा लिया। और अब जो है वो ये समझते हैं कि मज़ीद ये करेगा तो ये तो और उभरेगा, तो लिहाजा मुझे दूर रखा जा रहा है। तो मैं कहता हूँ कि चलो मुझे दूर रखो बेशक, लेकिन ख़ुद तो करो। लेकिन अगर ख़ुद भी नहीं कर पा रहे हो तो खान के खास को नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया। आवाम के दिलों में कैसे निकालेंगे मरवत साहब को?